السلام علیکم۔ مورخہ 18 ستمبر بروز پیر یکم ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ولادت نبی اور وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے ترستا تھا زمانہ، وہ آئے جن کی آمد کے لیے تڑپتا تھا زمانہ۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی کچھ ویڈیوز اور تحاریر جن میں عید میلاد النبی کے ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں بحث و مباحثے چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پیغام ربیع الاول یہ نہیں ہے، پیغام ربیع الاول تو یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، ان کے احکامات ماننا، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، دنیا کی افضل ترین کتاب، مقدس ترین کتاب قرآن مجید، اس کے احکامات کو ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ ہمارے لیے تو یہ حکم تھا، ہمارے تو جو اسلام تھا اس کے جو پہلے دو رکن تھے، کلمہ اور نماز۔ یہ عید میلاد النبی کی باتیں بعد میں چلی گئی، یہ حلوے، یہ پوریاں، یہ گوشت، یہ روٹیاں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ نعت خوانیاں بعد میں ہوں گی۔ پہلے تو حکم نماز کا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ حلوے کا کڑھا بنا کر یا ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کا جلوس نکال کر اپنی بخشش کرا لے گا، تو یہ اس کو ایک مرتبہ سیرت النبی اور قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلا جو حکم ہے اس کو دیکھیں کہ کلمے کے بعد جو نماز کا حکم ہے اس کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ان چیزوں سے تو ہماری جو بخشش ہے وہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ واضح طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عالم کفر نے کبھی قرآن کی گستاخیاں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک دوسرے پر گستاخ، مشرک، بدعتی اور کفر کے فتوے لگوائے۔ ہمارا یہ کام رہ گیا تھا۔ دیکھیں، ہندو، یہودی اور انگریز تین مختلف مذاہب ہیں، ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کی مخالفت کی باری آئی تو وہ ایک ہیں، ان کی سوچ ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہو چکا ہے، ان کا مشن ایک ہو چکا ہے، وہ مل کر اسلام کو کمزور کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہو یا اسلام ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ہم نے تو جو کرنا تھا، ہم نے تو اپنے لوگوں کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا، تو وہ لوگ ہمارے رویے سے متاثر کیا ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مذہب کا، اپنی کتاب کا اور اپنے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ جب ہم فیل ہو گئے، جب ہم سے کچھ نہیں ہو سکے گا، تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ کر لے گی، جو ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے۔ اور عالم کفر کو اس وقت یاد آ گئی تھی اللہ کی ذات جس وقت کرونا وائرس کے جھٹکے لگے تھے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان حالات میں مشترکہ لاہ عمل دینا ہوگا۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان تفرقہ بازیوں کا متحمل اب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے پہلے تفرقے بن چکے ہیں، تو موجودہ صورتحال میں خدارا سوشل میڈیا پر اگر کسی کا کچھ عقیدہ ہے تو وہ اپنے عقیدے پر پہلے مضبوط ہو، اپنے عقیدے کے مطابق تو کم از کم زندگی گزارے۔ کیا پیغام محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں کرو، خود نماز نہ پڑھو لیکن دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دو، دوسرے پر شرک کا فتویٰ لگا دو، دوسرے پر گستاخی کا فتویٰ لگا دو، نماز تو نہ پڑھو لیکن ربیع الاول کے جلوس نکالو، کڑھا لازمی لو؟
یہ کسی بھی طبقہ کسی بھی تفرقہ میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کے طریقے نہیں پتہ، نماز جنازہ کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ، نماز جنازہ کی دعاؤں کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ، جنازے کے آداب کا نہیں پتہ، اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو نبی تھے نا وہ رحمت للعالمین تھے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت تھے، پرندوں کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے رحمت تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ جب ایک لڑکی کی لاش لائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے، تو آپ نے اس کے اوپر اپنی چادر رکھ دی تھی کہ یہ عزت ہے۔ وہ کافر کی لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے اوپر اپنی چادر رکھ دی تھی کہ یہ عزت ہے۔ ایک مزدور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محفل میں بیٹھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا صحابی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو ان کے اوپر نشانات لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میں مزدوری کرتا ہوں، پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے یہ نشانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ آج یہ مغرب جو انسانی حقوق کا علمبردار ہے، آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی نے کسی غریب کے ہاتھ کو چوما ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی پوری انسانیت کے لیے نبی تھے۔ جب ان کے دربار میں تو جانور آ کر داد رسی کیا کرتے تھے کہ ہمارے جو مالک ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ہمیں وہ غزوات بھول گئے جب صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ہمیں تو کسی نہ کسی طریقے سے روزگار مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے۔ کبھی سیرت النبی کا مطالعہ کریں، کبھی شعب ابی طالب والی گھاٹی کا معاملہ دیکھیں، کبھی ان غزوات کو دیکھیں، کبھی وہ دیکھیں کتنے کتنے دن صحابہ کرام بھوکے رہا کرتے تھے۔ جو پیغام اسلام ہے، جو پیغام ربیع الاول ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ یہ صرف تفرقے بازی میں پڑھ کر ہم سیرت النبی کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے علماء جو ہیں ان کو ہم نے کس کام پہ لگا دیا ہے؟ جو عالم آتا ہے نا، یقین جانے ہماری مساجد میں تقریر کرنے، اگر وہ تفرقے بازی والی تقریر نہ کرے تو ہم دوبارہ اس کو بلاتے ہی نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ نعت خوانوں کے اوپر جو ہے وہ دولتیں لٹائی جا رہی ہیں؟ وہ مکا کر کے آتے ہیں، ان کے پاس لینڈ کرودرے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، پیروں کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، علماء کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ اسلام تو فی سبیل اللہ والا دین تھا۔ اگر آپ کر سکتے ہو، اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو اپنی مقامی مسجد کے امام کو دو، جس کی تنخواہ، اس کی تنخواہ کو بھی دیکھو اور اس کے اخراجات کو بھی دیکھو، اپنے گھروں کے اخراجات بھی دیکھو۔ اگر آپ دے سکتے ہو تو اس کو دو، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، جو آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، جو آپ کے نکاح پڑھاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہماری جیبیں جو ہیں وہ تنگ ہیں، ہم اس کے لیے تو کنجوس ہے۔ لیکن جب کوئی نعت خوان آ جاتا ہے باہر سے، وہ نعت خوانی کرتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن اس کو بس پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے، اسلام اثار کا قائل ہے۔ ایک واقعہ، ایک بکرے کا سر تھا، وہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دے دیا کہ تمہارے حالات مجھ سے کمزور ہیں۔ تو جب اس کو دیا گیا تو اس نے آگے شفٹ کر دیا، چلتا چلتا وہ بکرے کا سر دوبارہ اسی صحابی کے گھر آ گیا جس نے وہ سر دیا تھا۔ اسلام تو اثار والا مذہب ہے، اسلام تو برداشت والا مذہب ہے، اسلام تو تحمل مزاجی والا مذہب ہے۔ اور وہ اسلام پھیلایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے پھیلایا، اللہ کے حکم سے۔ تو ہمیں اس وقت تو ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں،
تحمل مزاجی پیدا کریں، ایک دوسرے کے نظریات کا خیال رکھیں۔ ہماری ان بحثوں سے کوئی شیعہ سنی نہیں ہو رہا، کوئی سنی شیعہ نہیں ہو رہا، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ہو رہا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہو رہا۔ جس کا اپنا عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھے، اپنے فالور تک رکھے، لیکن تمام علماء کرام تک اگر میری یہ ویڈیو پہنچے یا تمام سوشل میڈیا صارفین آپ کا تعلق جس طبقہ فکر سے بھی ہے، جس فرقے سے بھی ہے، تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد شیئر ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیں، اس پر توجہ نہ دیں۔ یہ شیطانی چال ہے، اس کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس چیز کے حق میں